بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھنی بھووں کا حکم۔ اگر کسی شخص کی بھویں اتنی گھنی ہو کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہو تو ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ کھال تک پہنچانا ضروری نہیں۔ یہی حکم گھنی داڑھی اور مونچھ کا بھی ہے، یعنی اگر داڑھی گھنی ہو تو داڑھی کے نیچے تک پانی کے پہنچانا ضروری نہیں ہے، ظاہری حصے کو دھو لینا ہی کافی ہے۔ البتہ اگر کھال دکھائی دیتی ہو تو اوپر سے پانی بہا دینا کافی نہ ہوگا۔ داڑھی اگر گھنی ہو، اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ اندر کی کھال باہر سے نہ دکھائی دے تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کی محاذات میں آتے ہیں، یعنی برابر میں جو آتے ہیں، ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال ٹھوڑی کے نیچے لٹک جائیں ان کا دھونا سنت ہے۔ دوا کے اوپر سے وضو۔ زخم پر دوا یا چونا لگایا تھا، زخم اچھا ہونے کے بعد دوا یا چونا جسم سے ایسے چمٹ گیا کہ بلا مشقت اس کا چھڑانا دشوار ہے، یا سردی سے ہاتھ پیروں میں پڑ جانے والے شگاف میں دوا بھر دی اور اب اسے نکالنا باعث تکلیف ہے، تو ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، زخم کریدنے کی ضرورت نہیں۔ نیل پالش اور لپ اسٹک۔ نیل پالش وہ رنگین روغن جو عورتیں اپنے ناخن پر لگاتی ہیں، لگانے سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑانا ضروری ہے، ورنہ پاکی حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح ہونٹوں پر لگائی جانے والی لپ اسٹک اگر تہ دار ہو تو وضو کے لیے اس کا بھی صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو اور غسل صحیح نہ ہوگا۔ حوالہ: کتاب المسائل، جلد 1، صفحہ 145۔